بیچ کے اپنے خسارے پورے نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اپنی اکانومی کو بہت سہارا دے سکیں گے ٹریڈیشنل انڈسٹری کے ساتھ جڑ کے اور ٹریڈیشنل جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کے ساتھ جڑ کے. جو بھی ریسنٹ فنومینا ہم نے دیکھا ہے دنیا میں، جو 3-4 ممالک جو تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کے قریب آئے ہیں، آپ چائنا کو لے لیجئے، آپ ٹرکی کو لے لیجئے، آپ ملیشیا کو لے لیجئے، سنگاپور کو لے لیجئے، ان ممالک نے جو 3 چیزیں ہیں ان کو اپنایا ہے. ایک تو 2 ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور بایو ٹیکنالوجیز، اور تیسرا اسٹینڈرڈائزیشن. یہ 3 چیزیں مل کر ہی ممالک کو اٹھا پائی ہیں، ان کا جو آپ سمجھیے کہ جو ان کی معیشت ہے اس کو تبدیل کر پائی ہیں. تو پاکستان کو بھی ہمیں جو ہماری ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور جو ہماری نیا فوکس ہے وہ بایو ٹیکنالوجیز کے اوپر ہونا چاہیے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے کچھ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہم نے پریسیجن ایگریکلچر کا ایک پروگرام پورا لانچ کیا ہے. اس پریسیجن ایگریکلچر میں ہم نے ہیمپ الاؤ کی ہے، کینیبس بیسڈ جو ڈرگز ہیں وہ ہم نے الاؤ کی ہیں. اب سی بی ڈی جو ہے وہ اٹسیلف دنیا میں 25 سے 27 بلین ڈالر کی انڈسٹری، اور پاکستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا 3 سالوں میں ہم $1 بلین شیئر جو ہے وہ پاکستان میں لا سکیں انشاءاللہ. اور ہم نے یہ ایک نیش ہے جس کو ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی. حلال کا جو یہ ایک اور نیش ہے، آپ سمپل اس کا اگر آپ فگرز اس کی دیکھ لیں، اس وقت تو $1.25 ٹریلین کی انڈسٹری ہے صرف حلال کی. آپ دیکھیے کہ حلال کے جو 3 سب سے بڑے امپورٹر ہیں وہ ہے سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور تیسرا ملک جو ہے وہ بحرین بھی ہے، نہیں، سعودی عربیہ، ملیشیا اور UAE، یہ 3 سب سے بڑے امپورٹر ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ ان 3 ممالک کو ایکسپورٹ کون کر رہا ہے، ان 3 ممالک کی امپورٹ سے پیسے کون کما رہا ہے. سب سے بڑا ایکسپورٹر حلال میٹ کا برازیل ہے، دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر آسٹریلیا ہے، اور تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر انڈیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حلال مارکیٹ کے اوپر بھی کن ممالک کی مونوپلی ہے، ٹرولی بزنس ویژنری ممالک کی، ان لوگوں کی جو اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہی پاکستان میں بھی ہوگا. حلال اتھارٹی ہم نے بنا دی ہے، پروونشل حلال اتھارٹیز بھی بن گئی ہیں، لیکن صرف ٹھپا لگانے سے کسی نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں لینی. حلال کا مطلب ہے کوالٹی میٹ. اگر ہم اس 1.25 ٹریلین مارکیٹ میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ مارکیٹ آبویسلی بڑھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں اگلے 2024-25 تک یہ مارکیٹ جو ہے تقریباً 2.57 ٹریلین کے اوپر چلی جائے گی، یعنی کوئی 2 خرب ٹریلین، 2.5 خرب ڈالر کے اوپر چلی جائے گی. اتنی بڑی مارکیٹ میں پاکستانی بزنس مین اپنا حصہ لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی بھی ہے، ہم ٹریڈیشنل بزنسز میں اڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپرچونٹیز بتانا چاہتا ہوں کہ 2 بہت بڑے ایونیوز ہیں ہماری بزنس اپرچونٹی، بزنس جو ہماری لوگ ہیں، ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. ایک ایونیو ہمارا ایگریکلچر ہے اور دوسرا ایونیو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے. یہ 2 سیکٹرز پاکستان کی اگلی 10 سال کی اکانومی کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں. ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پوری میپنگ کی ہے، اور ہم نے 3 ایریاز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مین فوکس کریں گے. اس میں نمبر 1 پریسیجن ایگریکلچر ہے، نمبر 2 الیکٹرانکس ہے، اور نمبر 3 کیمیکلز ہیں. اور ان تینوں میں بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں پاکستانی بزنس مین کے لیے. اور اس پہ چونکہ ٹی وی پہ بھی شاید جا رہا ہو، اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ اس میں صرف آ کے صرف اپنی پراپرٹی میں یا اس میں ریل اسٹیٹ میں پیسے نہ لگائیں، پاکستان کی ایگریکلچر میں اور انڈسٹری میں آ کے پیسے لگائیں. فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں کیا کمی ہے، ہمارے سب سے یہ جو برازیل کر رہا ہے، جو آسٹریلیا کر رہا ہے، یا جو انڈیا کر رہا ہے، اس میں کیا ایج ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہے آرگنائزڈ فارمنگ. اگر آپ اپنی آرگنائزڈ فارمنگ بنائیں گے، میٹ فارمز بنائیں گے، بیف فارمز بنائیں گے، اور ہم نے یہاں پہ ڈی جی بیٹھے ہیں حلال اتھارٹی کے، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ پوری ہمیں سپورٹ چین بنانی چاہیے. ہماری ایک اور جو انفارچونیٹ اس وقت
ہماری بدقسمتی چل رہی ہے، یا یہ سمجھیے کہ جو ہمارا ایک ہمارا پرابلم آ رہا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں انہوں نے اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے. وہاں لائف سٹاک منسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں ایگریکلچر منسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اور بہت بڑا پیسہ جو ہے وہاں پہ گیا ہے. مثلا پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے 17 ٹریلین روپیہ خرچا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اس طرح سے سندھ میں مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب نے تقریباً 12-13 ٹریلین روپیہ خرچا ہے. بلوچستان جو بڑی چھوٹی آبادی تھی، 65-70 لاکھ کی آبادی تھی اور اب 6 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر بھی 5-6 ٹریلین روپیہ گیا ہے. لیکن اس کے جواب میں جو صوبوں کو جس قسم کی پلاننگ لانی چاہیے تھی وہ پلاننگ ہمارے سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے آج ہم پنجاب کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، کے پی کو دیکھیں، نہ ان کی ایگریکلچر کو کوئی بڑی گروتھ ملی ہے، نہ ان کی لائف سٹاک کو کوئی بڑی گروتھ ملی ہے. لہٰذا اب 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ صوبے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اس میں اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے، ایگریکلچر کمیونٹی ہے، اس کو انوالو کریں اور بنائیں. ہم نے بہرحال فیڈرل گورنمنٹ میں چونکہ ہمیں ایک تھوڑا سا یہ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کہ ہم ڈیوالوڈ منسٹری نہیں ہیں، سو ہم وہ بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں جو کہ باقی منسٹریز کو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو بھگتنا پڑا ہے وہ تھوڑا سا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے تھوڑی جو ہے وہ اس کی بچت ہو گئی ہے. لہذا ہم نے اپنے جو حلال اتھارٹی کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پورا اپنا ایک ایکسپرٹیز یونٹ کریٹ کریں اپنے اندر، اور جو لوگ بھی آئیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لائف سٹاک میں، ان کو ہم A to Z جو فارمز ہیں وہ بنا کر کے دیں. اور ہم نے اسی طرح سے ایگریکلچر پریسیژن ایگریکلچر فارمز کا بھی پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں ہم 2.5 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو فارمز ہیں وہ ہم بلڈ کر کے دیں گے، A to Z بلڈ کر کے دیں گے. یعنی اس کی سوائل انالیسس سے لے کر کے ان کا سیڈ سلیکشن اور پھر پیکنگ تک ہر چیز جو ہے وہ ہم ان کو اسسٹ کریں گے، ان کو ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کریں گے اور وہ اس کو آگے بنا کے دیں. اسی طریقے سے جو لائف سٹاک ہے اس میں بھی میں یہی ماڈل لانا چاہتا ہوں کہ جس میں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سرکار بزنس نہیں کر سکتی، جہاں جہاں گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہوتی ہے وہ لیڈ کرتی ہے بزنس میں. یہ 70s میں ہی ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا کہ حکومت جب کمیونزم کی ایک پوری تھیوری فیل ہوئی کہ حکومت بزنس نہیں کر سکتی، روس جیسا USSR جیسا اتنا بڑا ملک اس تھیوری میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، بیکاز وہاں پر بھی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی، ہر بزنس خود کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لہٰذا پاکستان میں ہمیں وہ تجربہ رپیٹ نہیں کرنے چاہیے. بار بار جو دنیا میں ہو چکے ہیں ان کو بار بار رپیٹ کرنا اسٹوپڈیٹی ہے، احمقانہ بات ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں ٹو میک منی. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پہ ہم سپورٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پیسہ بنائے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ اس کو سپورٹنگ رول میں جو ہے وہ آئے. اسی لیے میں نے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے ان کو ہم پورا اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، ہم پورا اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہاں پر پھر بات آ جاتی ہے اسٹینڈرڈس کی، اور ہماری DG پینیک نے اس میں بہت کام کیا ہے اور شروع میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم اس پورے اسٹینڈرڈائزیشن اور ایکریڈیشن کے ڈھانچے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اگر ہم لائف سٹاک کی ایگریکلچر کی بات کریں تو کیا آج اگر ہمارے پاس اپنا فارم نہ ہو تو کیا ہم منڈی سے خرید کے جو میٹ ہے کہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو، کیونکہ آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے. جب تک آپ کے پاس اسٹینڈرڈ سرٹیفکیشن نہیں ہوگی آپ اپنا میٹ باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ایکسپورٹ تو خیر بھی بات کی بات ہے. اور جو فارم بنا کے اس کو کس طرح سے اس کو ایکریڈیٹ کس طرح کرانا ہے، اس کے سسٹمز کس طرح ڈیولپ کرنے ہیں، اس میں ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پوری مدد کرنے کو تیار ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں جس طریقے کا ان کو لیڈ رول لینا چاہیے ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. So I would again call upon our livestock ministers in the provinces اور اسپیشلی جو ہمارے بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے یہ زیادہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ بیف کا، اور KP میں بھی KP سے اوبیسلی افغانستان کو بہت بڑی ایک ایکسپورٹ جو ہے اپرچونیٹی ملتی ہے. یہاں سے بلوچستان سے ایران کو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملتی ہے. لیکن آپ لوگ اپنے فارمز ڈیولپ کریں، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ میں وی آر مور دین ہیپی to assist you, to assist provincial governments کہ وہ اپنے کریٹ کریں، رولز کریٹ کریں اور اس کو ہم بڑھائیں.
اور میں دوبارہ آخر میں یہی آپ لوگوں کے تو شکریہ ادا کروں گا. دوسرا میں اپنے بزنس کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو ٹریڈیشنل بزنس ہیں اپنے, ان کو آپ چینج کیجئے, کیونکہ جو دنیا ہے ہم بڑی تیزی سے ایک اور ٹیکنالوجی ریولوشن میں جا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا ایک دم دوبارہ بدل جائے گی, جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بدل گئی تھی. آپ ابھی پچھلے صرف 3-4 سال میں دیکھ لیں کتنی چیزیں آ کر کے چلی بھی گئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. فیکٹس آ کے ختم ہو گئی ہے, ہمیں پتہ بھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہماری زندگیوں میں اب فیکٹس کا کوئی کردار باقی نہیں رہا. ایون ای میل جو ہے وہ اٹس آلموسٹ ڈائنگ ناؤ بیکاز واٹس ایپ ہیز ٹیکن اوور. لائک وائز ٹیکسٹ میسیجز, آپ کو ٹیکسٹ میسج کرتے ہی نہیں ہے, واٹس ایپ میسج پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. میں آپ کو لمبی بات نہیں کر رہا, اگلے 5 سے 7 سال میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ انارمس ہیں. مثال کے طور کے اوپر آج ای وی ڈے ہے, الیکٹرک وہیکل ڈے ہے دنیا کا پہلا, اور آج انشاءاللہ تعالی ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور CDA سائن کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ول بی پاکستان فرسٹ سٹی جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہم ای وی کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں, الیکٹرک بسز کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. اس کا ڈاؤن ورڈ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ورڈ یہ ہے کہ 3 سے 5 سالوں میں یا میکسیمم 7 سالوں میں الیکٹرک وہیکلس ول ٹیک اوور کمبسشن انجن وہیکلس. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کون بے روزگار ہوگا؟ ہمارے مکینکس بے روزگار ہوں گے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ الیکٹرک وہیکلس کے اوپر کیا ٹھیک کرنا ہے ان کو, وہ کمبسشن انجن کے اوپر ہے. اور جس تیزی سے اس وقت الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس کو بے روزگاری کا خطرہ ہے. اگلے 10 سے 15 سال میں اگر آپ اپنے آپ کو پریڈکٹ کریں تو ڈرائیور لیس کارز جو ہیں یا گاڑیاں جو ہیں دے ول ٹیک اوور آفٹر الیکٹرک کارز. تو اس کا مطلب کیا؟ صرف راولپنڈی ڈویژن میں 1 لاکھ سے زیادہ صرف لوگ ٹیکسی اور ڈرائیونگ سے وابستہ ہیں. تو ان کا روزگار کا کیا بنے گا؟ اسی لیے ہمیں فیوچر کو سوچنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب جو روزگار, یہ وہ روزگار ہیں جو ختم ہو رہے ہیں. نئے روزگار کون سے آ رہے ہیں؟ نئے روزگار یہ آ رہے ہیں کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہوگی جو پاکستان میں بیٹھ کے لندن, نیو یارک, سین فرانسسکو, فرانس کی ٹریفک کو دیکھا کریں اور اینالائز کریں کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. تو لاکھوں نوکریاں اس سیکٹر میں آپ کو نکلیں گی. اسی طریقے سے ہم نے اپنے NIE کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر جو مکینکس ہیں ان کو الیکٹرک وہیکل مینٹیننس پروگرام ان کے لیے لے کے آئیں اور ان کو سکھائیں کہ الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ کیسے ٹھیک کیے جاتے ہیں. سو پاکستانی انڈسٹری پیپل, پاکستانی بزنس پیپل have to keep a very close eye on these technological revolutions that are taking place around the world, اور اس کو آپ دیکھ کر کے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اسٹینڈرڈز اوپر کرنا بہت ضروری ہے. میں صرف اپنی گاڑیوں کے اسٹینڈرڈز اوپر کرنے کی بات کرتا ہوں تو ہمارے جو پاپام والے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں آپ اپنی گاڑیاں پاکستان کے اندر جو ہم نے صرف 7 اسٹینڈرڈز کی بات کی ہے کہ بریکیں لگنی چاہیے, شیشہ جو ہے ٹوٹ کے ڈرائیور کے اوپر نہیں گرنا چاہیے, آپ کی جو لاک ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, اگر فوگ ہو تو بتی جو ہے وہ چلنی چاہیے, سیٹ بیلٹ ہونی چاہیے, اور آپ کا جو ایئر بیگ ہے وہ کھلنا چاہیے. اس کے اوپر بھی ایک عذاب پڑ جاتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا. سو یہ پاسبل نہیں ہوگا. ہمیں جو ہمارے جو بزنس مین ہے ہی مسٹ ریئلائز کہ دنیا سے آپ کٹ کر کے علیحدہ اپنی دنیا نہیں بنا سکتے. آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کے اسٹینڈرڈز کی پالیسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس طرح سے ہمارے جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں, ہمارے جو باقی بزنسز کے لوگ ہیں, سبسڈی ماڈلز جو ہیں وہ دنیا میں ختم ہو رہے ہیں. ماڈرن ٹیکنالوجیز کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا اور اپنی انڈسٹری کو بھی ریوائیو کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ کے اوپر ریلائنس کم کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو اپنا جو عمل دخل ہے انڈسٹری میں اور ریگولیشن میں وہ بھی کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں پہ گورنمنٹ اپنا پاور رکھ دیتی ہے وہاں پہ پھر باقی سارا جو اسپیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ اڈاپٹ آل دا ماڈرن مینس اینڈ دا پالیسیز دیٹ the modern world is adopting in their own way. So inshallah ta'ala باقی میں آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی, اور جس طریقے سے پھر نئے بزنس اپرچونیٹیز, میں بھی انجم صاحب سے بات کر رہا تھا کہ we should also create a focal groups in the chambers جو کہ ماڈرن بزنسز اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کو ہمارے ساتھ مل کر کے دیکھیں. I also have many opportunities for you کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. لیتھیم آئن بیٹریز بنانا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. پچھلے 20 سالوں کی اگر 30 سالوں کا سب سے بڑا فیلئر اگر ہمارا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کمبسشن انجن نہیں بنا سکے. ہم الخالد ٹینک بناتے ہیں, ہم اپنی کار نہیں بنا سکے. ہم JF تھنڈر کے 70%
جو الیکٹرانکس ہے وہ بناتے ہیں, ہم اپنا ٹی وی نہیں بنا سکے, ہم اپنا موبائل فون نہیں بنا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ بزنس کمیونٹی ول ریئلائز کہ یہ جو ٹریڈیشنل بزنسز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اسٹینڈرڈس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے صوبوں کی طرف سے کہا کہ تعاون کی ضرورت ہے, لیکن صوبہ پنجاب کی طرف سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی حکومت کے ابھی کر لیتے ہیں, ابھی سوال جواب کرتے ہیں جی, بالکل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ جی. منسٹر صاحب نے بڑی ویلیوبل باتیں کی ہیں, اور جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, جس طرح بہت ساری روزگار جو ہے ڈپلیٹ ہوگا اور بہت ساری نئی اپرچونیٹیز کریٹ بھی ہوں گی ایٹ دا سیم ٹائم. سو وی نیڈ ٹو بی گیئرڈ اپ فار دیٹ. واٹ آر دا چینجز آر گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ان دا نیئر فیوچر. بالکل آپ نے بتایا کہا کہ جی بزنس کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے جہاں بھی اس وقت کاروبار کر رہی ہے وہ 700 سے 800 ارب روپے اینول لاس ہو رہا ہے. سو پرائیویٹائزیشن از دا نیڈ آف دا آر. آپ نے سر شاید آپ تھوڑا سا بھول گئے ہیں, اینیمل فیٹنگ پروجیکٹ جو ہے اس میں آپ لوگ آلریڈی ایک سبسڈی بھی دے رہے ہیں. آئی تھنک 4000 روپیز پر اینیمل ایک سبسڈی بھی ہے اس اینیمل فیٹنگ کے اوپر. اور یہ بھی ممتاز منیز صاحب ہیں جو دوست ہیں, میرا ایگریکلچر سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے, لیکن واٹ ایور از نیڈیڈ فار دا اکانومی, واٹ ایور از گڈ فار دا اکانومی, اس میں تھوڑی دلچسپی ضرور لیتے ہیں. سر ایگریکلچر میں مجھے پرائم منسٹر صاحب سے موقع ملا چند روز پہلے بھی بات کرنے کا, گورنر ہاؤس کراچی میں تھے, وہاں بھی ان سے بات کی, 2-4 دفعہ اور موقع ملا. تو ایگریکلچر میں ییلڈ از ویری امپورٹنٹ. ہماری کاٹن کی جو ییلڈ ہے از فالنگ ویری ریپڈلی. دنیا جو کر رہی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں شاید 1/4 پروڈکشن نہیں ہے. سو سیڈ پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہماری فوڈ ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں لیکن ہم نے سیڈ پہ کام نہیں کیا, اور پرابلم یہ نہ ہو جائے کہ پھر فوڈ شارٹیجز اور فوڈ سیفٹی کے مسائل ہوں. سو دنیا میں ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. اس والے سے بھی میرے ایک دوست بھی ہیں مامو کانجن میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جسٹ آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ٹرکی کی کمپنی کے ساتھ مل کے ہائیبریڈ سیڈ پاکستان میں پہلے امپورٹ کرتے تھے, ناؤ دے آر پروڈیوسنگ لوکلی. سو ایسے اداروں کو ذرا نیشنل لیول پہ ذرا سپورٹ ملے گی, ذرا جسے پنجابی میں کہتے ہیں تھاپڑا مل جائے گا, تو ان کا بھی وہ کریج بڑھے گا اور اس میں ہم کام کر سکتے ہیں. اندر کمپنی انہوں نے مجھے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہے آن کاٹن, تو انشاءاللہ وہ بھی فخر امام صاحب سے بات آلریڈی ہو چکی ہے. سو بہت ساری اپرچونیٹیز آر اویلیبل. انشاءاللہ آپ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے فوکل گروپ کریٹ کرتے ہیں تاکہ جو نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, جو چیلنجز آ رہے ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, سو دیٹ دا بزنس کمیونٹی کین میٹ, اور ہم بھی اپنا گلوبل ٹیکنالوجیز میں دیکھیے نا کہ ہمارا ٹوٹل سعودی عرب سے جو ہمیں پیکج ملا ہے وہ $3 بلین کا. اکیلا جو کریم ہمارا یہ مدثر شیخہ پاکستان کے پاکستانی ہے اور انہوں نے UAE میں کریم کو بیچا $2.5 بلین. اب آپ دیکھیں ایک ایپ آپ نے بیچی, آپ نے پورا جو ہمارا اکنامک پیکج ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں اور بایو ٹیکنالوجیز ہیں یہ ایکچولی چینج کریں گی پاکستان کی. سو تھینک یو ویری مچ جی مرزا صاحب. مشکور جی آج ہمارے یہاں پہ آپ بعد میں جب ہوں کوشچن آنسر سیشن ہوگا تو پلیز نا ہوگا اس کے بعد. میں بہت مشکور ہوں جی. آج ہمارے یہاں پہ اسلام آباد سے گردوارا کے کافی سارے چیمبر بھی ایسوسیشن بھی تشریف فرما ہے. راولپنڈی چیمبر سے ہیں, اٹک چیمبر سے ہیں, اسلام آباد چیمبر سے ہیں, چکوال چیمبر سے ہیں, جیلم چیمبر سے ہیں, ہری پور چیمبر سے ہیں, اسی طریقے سے مردان چیمبر سے ہیں, پشاور چیمبر سے ہیں, اور کافی ساری یہاں پہ چیمبر ایسے. ہماری بہن مردان چیمبر کی اگر آپ نے گانا ہے تو پھر ہم آپ کو ایک دے دیں. وہ کافی جو ہماری نمائندگی جو ہے چودھری فواد صاحب کے کرنے کے لیے, کیونکہ فواد چودھری صاحب حضرت عزیز شخصیت ہے. یہ جس گروپ سے مرزا صاحب منسٹر صاحب کی کہ اگلی کمٹمنٹ ہے, سو ہم ان کو ایک جو ایک سوینئر اتنی انہوں نے آئے ہیں تو ان کو بتانا بھی سوچائی. یہ ہمارے حضرت عزیز شخصیت ہے, یہ PTI کے بہت زبردست ورکر بندے ہیں, سپاہی ہیں یہ, اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ کسی سے چپی نہیں ہے. ہمارا سر یہ مسئلہ یہ ہے بزنس کمیونٹی کا, آپ بالکل درست فرماتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے پہلے دن سے تبدیلی کا جو نعرہ لایا, ان کے آپ فراور دستے کے ساتھی ہیں, اور آپ نے یہ کہا ہے اور یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے, ان کے مسائل کو کم کریں گے. لیکن سر افسوس کے ساتھ کہ ابھی بھی دیکھیں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسک بنایا کہ آسانیاں پیدا کرنے کے, لیکن ابھی تک کوئی آسانیاں نہیں ہوئی. آپ
آپ درست فرما رہے ہیں. آپ کا جو ذہن ہے, آپ کا جو مشن ہے, آپ جو چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو فارم ہاؤسز بنے, زراعت ملک ڈیولپ کرے, ترقی کرے, آپ میٹ کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن سر بات بھی اتنی ہرڈل ہے, اتنی رکاوٹیں, خدا رہا ان رکاوٹوں کو بھی دور کریں. جب کوئی بزنس مین آپ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے نکلے, ریئل اسٹیٹ سے کیسے نکلے؟ ریئل اسٹیٹ میں تو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. باقی آپ کوئی بزنس کرنے جائیں تو آپ کو 4 مہینے تو کمپنی بنانے میں لگ جاتے ہیں. ایک اسپین کی کمپنی سر یہاں کی آئی, اس نے کہا کہ میں یہاں انویسٹمنٹ کرنا, اس سے بھی سر اب تو 3 دن لگتے ہیں آپ کو. سر نہیں ہے سر, ابھی بھی یار آپ کے ساتھ سر میں عامر کو بھیج دیتا ہوں. وہ سارا آپ کے کریں گے نا تو آپ ہمارے سارے مسائل حل کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ برکت دیں گے اور ہمارے مسائل کو حل کریں گے. اب میں اس کے بعد ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں عبد السمی صاحب, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کو موقع. جی جزاک اللہ مرزا عبدالرحمان صاحب, چیف کوآرڈینیٹر PCCI. I would like to announce that we have some souvenirs for the guests. So I would like DG Mr. Ismail Gulmadar and our chief guest Mr. Chaudhry Fawad Hussain present the souvenirs among the guests. So I would like to invite yes sir, please. I would like to invite President FPCCI Mr. Mia Anjum Nisar Sahab, please receive your souvenir. Mia Anjum Nisar Sahab. خبر آرام سے, کوئی جلدی نہ ہو. گاجر بیچ کے اپنے خسارے پورے نہیں کر سکتے, نہ ہی ہم اپنی اکانومی کو بہت سہارا دے سکیں گے ٹریڈیشنل انڈسٹری کے ساتھ جڑ کے اور ٹریڈیشنل جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کے ساتھ جڑ کے. جو بھی ریسنٹ فنومینا ہم نے دیکھا ہے دنیا میں, جو 3-4 ممالک جو 3rd ورلڈ سے 1st ورلڈ کے قریب آئے ہیں, آپ چائنا کو لے لیجئے, آپ ٹرکی کو لے لیجئے, آپ ملیشیا کو لے لیجئے, سنگاپور کو لے لیجئے, ان ممالک نے جو 3 چیزیں ہیں ان کو اپنایا ہے. ایک تو 2 ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور بایو ٹیکنالوجیز, اور تیسرا اسٹینڈرڈائزیشن. یہ 3 چیزیں مل کر ہی ممالک کو اٹھا پائی ہیں, ان کا جو آپ سمجھیے کہ جو ان کی معیشت ہے اس کو تبدیل کر پائی ہیں. تو پاکستان کو بھی ہمیں جو ہماری ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, اور جو ہماری نیا فوکس ہے وہ بایو ٹیکنالوجیز کے اوپر ہونا چاہیے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے کچھ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہم نے پریسیجن ایگریکلچر کا ایک پروگرام پورا لانچ کیا ہے. اس پریسیجن ایگریکلچر میں ہم نے ہیمپ الاؤ کی ہے, کینیبس بیسڈ جو ڈرگز ہیں وہ ہم نے الاؤ کی ہیں. اب CBD جو ہے وہ اٹ سیلف دنیا میں 25 سے 27 بلین ڈالر کی انڈسٹری, اور پاکستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا 3 سالوں میں ہم $1 بلین شیئر جو ہے وہ پاکستان میں لا سکیں. اور ہم نے یہ ایک نیش ہے جس کو ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی. حلال کا جو یہ ایک اور نیش ہے, آپ سمپل اس کا اگر آپ فگرز اس کی دیکھ لیں, اس وقت تو $1.25 ٹریلین کی انڈسٹری ہے صرف حلال کی. آپ دیکھیے کہ حلال کے جو 3 سب سے بڑے امپورٹر ہیں وہ ہے سعودی عرب ہے, UAE ہے, اور تیسرا ملک جو ہے وہ بحرین بھی ہے. نہیں, سعودی عربیہ, ملیشیا اور UAE, یہ 3 سب سے بڑے امپورٹر ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ ان 3 ممالک کو ایکسپورٹ کون کر رہا ہے, ان 3 ممالک کی امپورٹ سے پیسے کون کما رہا ہے. سب سے بڑا ایکسپورٹر حلال میٹ کا برازیل ہے, دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر آسٹریلیا ہے, اور تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر انڈیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حلال مارکیٹ کے اوپر بھی کن ممالک کی منوپلی ہے. ٹرولی بزنس ویژنری ممالک کی, ان لوگوں کی جو اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور یہی پاکستان میں بھی ہوگا. حلال اتھارٹی ہم نے بنا دی ہے, پروونشل حلال اتھارٹیز بھی بن گئی ہیں, لیکن صرف ٹھپا لگانے سے کسی نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں لینی. حلال کا مطلب ہے کوالٹی میٹ. اگر ہم اس 1.25 ٹریلین مارکیٹ میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں, اور یہ مارکیٹ آبویسلی بڑھ رہی ہے, کہہ رہے ہیں اگلے 2024-25 تک یہ مارکیٹ جو ہے تقریباً 2.57 ٹریلین کے اوپر چلی جائے گی, یعنی کچھ 2 کھرب
ट्रिलियन 2.5 खरब डॉलर के ऊपर चली जाएगी। इतनी बड़ी मार्केट में पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपना हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसला क्या है, हम अपने जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी भी है, हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अड़े हुए हैं। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बताना चाहता हूं कि दो बहुत बड़े एवेन्यूज हैं हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस जो हमारी लोग हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सोचना चाहिए। एक एवेन्यू हमारा एग्रीकल्चर है और दूसरा एवेन्यू हमारा हेल्थ सेक्टर है। ये दो सेक्टर्स पाकिस्तान की अगली 10 साल की इकोनॉमी को चेंज करके रख सकते हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरी मैपिंग की है और हमने 3 एरियाज को हम समझते हैं कि हम अपना मेन फोकस करेंगे। उसमें नंबर 1 प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स है और नंबर 3 केमिकल्स हैं। और इन तीनों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए। और इस पे चूंकि टीवी पे भी शायद जा रहा हो, ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं ये कहना चाहूंगा, आप इसमें सिर्फ आके सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में या इसमें रियल एस्टेट में पैसे ना लगाएं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में आके पैसे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पाकिस्तान में क्या कमी है, हमारे सबसे ये जो ब्राजील कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है या जो इंडिया कर रहा है, उसमें क्या एज है जो पाकिस्तान में नहीं है, वो है ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग बनाएंगे, मीट फार्म्स बनाएंगे, बीफ फार्म्स बनाएंगे, और हमने यहाँ पे डीजी बैठे हैं हलाल अथॉरिटी के, मैंने इनसे ही कहा है कि पूरी हमें सपोर्ट चेन बनानी चाहिए। हमारी एक और जो अनफॉर्चुनेट इस वक्त हमारी बदकिस्मती चल रही है, या ये समझिए कि जो हमारा एक हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपना रोल उस तरह से अदा नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। वहां लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्रीज बैठी हुई हैं, वहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज बैठी हुई हैं, लेकिन और बहुत बड़ा पैसा जो है वहां पे गया है। मसलन पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने 17 ट्रिलियन रुपया खर्चा है पिछले 10 सालों में। इस तरह से सिंध में मुराद अली शाह और कायम अली शाह साहब ने तकरीबन 12-13 ट्रिलियन रुपया खर्चा है। बलूचिस्तान जो बड़ी छोटी आबादी थी, 65-70 लाख की आबादी थी और अब 4 करोड़ की आबादी है, वहां पर भी 5-6 ट्रिलियन रुपया गया है। लेकिन उसके जवाब में जो सूबों को जिस किस्म की प्लानिंग लानी चाहिए थी, वो प्लानिंग हमारे सामने नहीं आई, जिसकी वजह से आज हम पंजाब को देखें, सिंध को देखें, बलूचिस्तान को देखें, केपी को देखें, ना उनकी एग्रीकल्चर को कोई बड़ी ग्रोथ मिली है, ना उनकी लाइफ स्टॉक को कोई बड़ी ग्रोथ मिली है। लिहाजा अब 2 तरीके हैं, या तो ये है कि सूबे अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और इसमें अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उसको इन्वॉल्व करें और बनाएं। हमने हमारे फेडरल गवर्नमेंट में, चूंकि हमें थोड़ा सा ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कि हम डिवॉल्व्ड मिनिस्ट्री नहीं है, सो हम वो बहुत सारे काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मिनिस्ट्रीज को 18वीं तरमीम के नतीजे में जो भुगतना पड़ा है, वो थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे थोड़ी जो है वो उसकी बचत हो गई है। लिहाजा हमने अपने जो हलाल अथॉरिटी को मैंने ये कहा है कि आप पूरा अपना एक एक्सपर्टीज यूनिट क्रिएट करें अपने अंदर, और जो लोग भी आए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइफ स्टॉक में, उनको हम A to Z जो फॉर्म्स हैं वो बना करके दें। और हमने इसी तरह से एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर फॉर्म्स का भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें हम 2.5 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ के जो फॉर्म्स हैं वो हम बिल्ड करके देंगे, A to Z बिल्ड करके देंगे, यानी उसकी सॉइल एनालिसिस से लेकर के उनका सीड सिलेक्शन और फिर पैकिंग तक हर चीज जो है वो हम उनको असिस्ट करेंगे, उनको साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स करेंगे और वो उसको आगे बना के देंगे। इसी तरीके से जो लाइफ स्टॉक है उसमें भी मैं यही मॉडल लाना चाहता हूं कि जिसमें देखिए, दूसरी बात यह है कि सरकार बिजनेस नहीं कर सकती। जहां जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होती है, वो लीड करती है बिजनेस में। ये 70s में ही हमें सीख लेना चाहिए था कि हुकूमत, जब कम्युनिज्म की एक पूरी थ्योरी फेल हुई कि हुकूमत बिजनेस नहीं कर सकती, रूस जैसा, USSR जैसा इतना बड़ा मुल्क इस थ्योरी में जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया, बिकॉज वहां पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हर बिजनेस खुद करने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा पाकिस्तान में हमें वो तजर्बा रिपीट नहीं करने चाहिए। बार बार जो दुनिया में हो चुके हैं उनको बार बार रिपीट करना स्टुपिडिटी है, अहमकाना बात है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें टू मेक मनी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को यहां पे हम सपोर्ट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि पैसा बनाए प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट उसको सपोर्टिंग रोल में जो है वो आए।
اسی لیے میں نے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے ان کو ہم پورا اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, ہم پورا اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہاں پر پھر بات آ جاتی ہے اسٹینڈرڈس کی, اور ہمارے ڈی جی پینیک نے اس میں بہت کام کیا ہے اور شروع میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم اس پورے اسٹینڈرڈائزیشن اور ایکریڈیشن کے ڈھانچے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو اگر ہم لائف اسٹاک کی ایگریکلچر کی بات کریں تو کیا آج اگر ہمارے پاس اپنا فارم نہ ہو تو کیا ہم منڈی سے خرید کے جو میٹ ہے کہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو, کیونکہ آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے. جب تک آپ کے پاس اسٹینڈرڈ سرٹیفکیشن نہیں ہوگی آپ اپنا میٹ باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے, ایکسپورٹ تو خیر بھی بات کی بات ہے. اور جو فارم بنا کے اس کو کس طرح سے اس کو ایکریڈیٹ کس طرح کرانا ہے, اس کے سسٹمز کس طرح ڈیولپ کرنے ہیں, اس میں ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پوری مدد کرنے کو تیار ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں جس طریقے کا ان کو لیڈ رول لینا چاہیے ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. So I would again call upon our livestock ministers in the provinces اور اسپیشلی جو ہمارے بلوچستان, پنجاب اور سندھ کے یہ زیادہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ بیف کا, اور کے پی میں بھی, کے پی سے اوبیسلی افغانستان کو بہت بڑی ایک ایکسپورٹ جو ہے اپرچونٹی ملتی ہے, یہاں سے بلوچستان سے ایران کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملتی ہے. لیکن آپ لوگ اپنے فارمز ڈیولپ کریں, اور ہم فیڈرل گورنمنٹ میں وی آر مور دین ہیپی to assist you, to assist provincial governments کہ وہ اپنے کریٹ کریں, رولز کریٹ کریں اور اس کو ہم بڑھائیں. اور میں دوبارہ آخر میں یہی آپ لوگوں کا ایک تو شکریہ ادا کروں گا. دوسرا میں اپنی بزنس کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو ٹریڈیشنل بزنس ہیں اپنے ان کو آپ چینج کیجئے, کیونکہ جو دنیا ہے ہم بڑی تیزی سے ایک اور ٹیکنالوجی ریولوشن میں جا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا ایک دم دوبارہ بدل جائے گی جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بدل گئی تھی. آپ ابھی پچھلے صرف 3-4 سال میں دیکھ لیں کتنی چیزیں آ کر کے چلی بھی گئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. فیکٹس آ کے ختم ہو گئی ہے, ہمیں پتہ بھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہماری زندگیوں میں اب فیکٹس کا کوئی کردار باقی نہیں رہا. ایون ای میل جو ہے وہ اٹس آلموسٹ ڈائنگ ناؤ بیکاز واٹس ایپ ہیز ٹیکن اوور. لائک وائز ٹیکسٹ میسیجز, آپ کو ٹیکسٹ میسج کرتے ہی نہیں ہے, واٹس ایپ میسج پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. میں آپ کو لمبی بات نہیں کر رہا, اگلے 5 سے 7 سال میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ انارمس ہیں. مثال کے طور کے اوپر آج ای وی ڈے ہے, الیکٹرک وہیکل ڈے ہے دنیا کا پہلا, اور آج انشاءاللہ تعالی ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور CDA سائن کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ول بی پاکستان فرسٹ سٹی جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہم ای وی کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں, الیکٹرک بسز کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. اس کا ڈاؤن ورڈ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ورڈ یہ ہے کہ 3 سے 5 سالوں میں یا میکسیمم 7 سالوں میں الیکٹرک وہیکلز ول ٹیک اوور کمبسشن انجن وہیکلز. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کون بے روزگار ہوگا؟ ہمارے مکینکس بے روزگار ہوں گے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیا ٹھیک کرنا ہے ان کو, وہ کمبسشن انجن کے اوپر ہے. اور جس تیزی سے اس وقت الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس کو بے روزگاری کا خطرہ ہے. اگلے 10 سے 15 سال میں اگر آپ اپنے آپ کو پریڈکٹ کریں تو ڈرائیور لیس کارز جو ہیں یا گاڑیاں جو ہیں دے ول ٹیک اوور آفٹر الیکٹرک کارز. تو اس کا مطلب کیا؟ صرف راولپنڈی ڈویژن میں 1 لاکھ سے زیادہ صرف لوگ ٹیکسی اور ڈرائیونگ سے وابستہ ہیں. تو ان کا روزگار کا کیا بنے گا؟ اسی لیے ہمیں فیوچر کو سوچنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب جو روزگار, یہ وہ روزگار ہیں جو ختم ہو رہے ہیں. نئے روزگار کون سے آ رہے ہیں؟ نئے روزگار یہ آ رہے ہیں کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہوگی جو پاکستان میں بیٹھ کے لندن, نیو یارک, سین فرانسسکو, فرانس کی ٹریفک کو دیکھا کریں اور اینالائز کریں کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. تو lakhوں نوکریاں اس سیکٹر میں آپ کو نکلیں گی. اسی طریقے سے ہم نے اپنے NIE کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر جو مکینکس ہیں ان کو الیکٹرک وہیکل مینٹیننس پروگرام ان کے لیے لے کے آئیں اور ان کو سکھائیں کہ الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ کیسے ٹھیک کیے جاتے ہیں. سو پاکستانی انڈسٹری پیپل, پاکستانی بزنس پیپل ہیو ٹو کیپ اے ویری کلوز آئی آن دیز ٹیکنالوجیکل ریولیوشن دیٹ آر ٹیکنگ پلیس اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اس کو آپ دیکھ کر کے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اسٹینڈرڈز اوپر کرنا بہت ضروری ہے. میں صرف اپنی گاڑیوں کے اسٹینڈرڈز اوپر کرنے کی بات کرتا ہوں تو ہمارے جو پاپام والے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں آپ اپنی گاڑیاں پاکستان کے اندر جو ہم نے صرف 7 اسٹینڈرڈز کی بات کی ہے,
کہ بریکیں لگنی چاہیے, شیشہ جو ہے ٹوٹ کے ڈرائیور کے اوپر نہیں گرنا چاہیے, آپ کی جو لاک ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, اگر فوگ ہو تو بتی جو ہے وہ چلنی چاہیے, سیٹ بیلٹ ہونی چاہیے, اور آپ کا جو ایئر بیگ ہے وہ کھلنا چاہیے. اس کے اوپر بھی ایک عذاب پڑ جاتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا. سو یہ پاسبل نہیں ہوگا. ہمیں جو ہمارے جو بزنس مین ہے ہی مسٹ ریئلائز کہ دنیا سے آپ کٹ کر کے علیحدہ اپنی دنیا نہیں بنا سکتے. آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کے اسٹینڈرڈس کی پالیسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس طرح سے ہمارے جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں, ہمارے جو باقی بزنسز کے لوگ ہیں, سبسڈی ماڈلز جو ہیں وہ دنیا میں ختم ہو رہے ہیں. ماڈرن ٹیکنالوجیز کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا اور اپنی انڈسٹری کو بھی ریوائیو کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ کے اوپر ریلائنس کم کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو اپنا جو عمل دخل ہے انڈسٹری میں اور ریگولیشن میں وہ بھی کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں پہ گورنمنٹ اپنا پاور رکھ دیتی ہے وہاں پہ پھر باقی سارا جو اسپیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ اڈاپٹ آل دا ماڈرن مینس اینڈ دا پالیسیز دیٹ دا ماڈرن ورلڈ از اڈاپٹنگ ان دیئر اون وے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی میں آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی, اور جس طریقے سے پھر نئے بزنس اپرچونیٹیز, میں بھی انجم صاحب سے بات کر رہا تھا کہ وی شوڈ آلسو کریٹ اے فوکل گروپس ان دا چیمبرس جو کہ ماڈرن بزنسز اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کو ہمارے ساتھ مل کر کے دیکھیں. آئی آلسو ہیو مینی اپرچونیٹیز فور یو کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. لیتھیم آئن بیٹریز بنانا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. پچھلے 20 سالوں کی اگر 30 سالوں کا سب سے بڑا فیلئر اگر ہمارا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کمبشن انجن نہیں بنا سکے. ہم الخالد ٹینک بناتے ہیں, ہم اپنی کار نہیں بنا سکے. ہم جے ایف تھنڈر کے 70% جو الیکٹرانکس ہے وہ بناتے ہیں, ہم اپنا ٹی وی نہیں بنا سکے, ہم اپنا موبائل فون نہیں بنا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ بزنس کمیونٹی ول ریئلائز کہ یہ جو ٹریڈیشنل بزنسز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اسٹینڈرڈس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. سوال چھوٹا سا, آپ نے صوبوں کی طرف سے کہا کہ تعاون کی ضرورت ہے, لیکن صوبہ پنجاب کی طرف سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی حکومت کے ابھی کر لیتے ہیں, ابھی سوال جواب کرتے ہیں جی, بالکل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ جی. منسٹر صاحب نے بڑی ویلیوبل باتیں کی ہیں, اور جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, جس طرح بہت ساری روزگار جو ہے ڈپلیٹ ہوگا اور بہت ساری نئی اپرچونیٹیز کریٹ بھی ہوں گی ایٹ دا سیم ٹائم. سو وی نیڈ ٹو بی گیئرڈ اپ فار دیٹ. واٹ آر دا چینجز آر گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ان دا نیئر فیوچر. بالکل آپ نے بتایا کہا کہ جی بزنس کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے جہاں بھی اس وقت کاروبار کر رہی ہے وہ 700 سے 800 ارب روپے اینول لاس ہو رہا ہے. سو پرائیویٹائزیشن از دا نیڈ آف دا آر. آپ نے سر شاید آپ تھوڑا سا بھول گئے ہیں, اینیمل فیٹنگ پروجیکٹ جو ہے اس میں آپ لوگ آلریڈی ایک سبسڈی بھی دے رہے ہیں. آئی تھنک 4000 روپیز پر اینیمل ایک سبسڈی بھی ہے اس اینیمل فیٹنگ کے اوپر. اور یہ بھی ممتاز منیز صاحب ہیں جو دوست ہیں. بھائی میرا ایگریکلچر سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے, لیکن واٹ ایور از نیڈیڈ فار دا اکانومی, واٹ ایور از گڈ فار دا اکانومی, اس میں تھوڑی دلچسپی ضرور لیتے ہیں. سر ایگریکلچر میں مجھے پرائم منسٹر صاحب سے موقع ملا چند روز پہلے بھی بات کرنے کا. گورنر ہاؤس کراچی میں تھے, وہاں بھی ان سے بات کی, 2-4 دفعہ اور موقع ملا. تو ایگریکلچر میں ییلڈ از ویری امپورٹنٹ. ہماری کاٹن کی جو ییلڈ ہے از فالنگ ویری ریپڈلی. دنیا جو کر رہی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں شاید 1/4 سیٹ نہیں پروڈکشن نہیں ہے. سو سیڈ پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہماری فوڈ ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں لیکن ہم نے سیڈ پہ کام نہیں کیا, اور پرابلم یہ نہ ہو جائے کہ پھر فوڈ شارٹیجز اور فوڈ سیفٹی کے مسائل ہوں. سو دنیا میں ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. اس والے سے بھی میرے ایک دوست بھی ہیں مامو کانجن میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جسٹ آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ٹرکی کی کمپنی کے ساتھ مل کے ہائیبریڈ سیڈ پاکستان میں پہلے امپورٹ کرتے تھے, ناؤ دے آر پروڈیوسنگ لوکلی. سو ایسے اداروں کو ذرا نیشنل لیول پہ ذرا سپورٹ ملے گی, ذرا جسے پنجابی میں کہتے ہیں تھاپڑا مل جائے گا, تو ان کا بھی وہ کریج بڑھے گا اور اس میں ہم کام کر سکتے ہیں. اندر کمپنی انہوں نے مجھے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہے آن کاٹن, تو انشاءاللہ وہ بھی فخر امام صاحب سے بات آلریڈی ہو چکی ہے. سو بہت ساری اپرچونیٹیز آر اویلیبل. انشاءاللہ آپ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے فوکل گروپ کریٹ کرتے ہیں تاکہ جو نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, جو چیلنجز آ رہے ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, سو دیٹ دا بزنس کمیونٹی کین میٹ, اور ہم بھی اپنا گلوبل ٹیکنالوجیز میں دیکھیے نا کہ ہمارا ٹوٹل سعودی عرب سے جو ہمیں پیکج ملا ہے وہ $3 بلین کا. اکیلا جو کریم ہمارا یہ مدثر شیخہ پاکستان کے پاکستانی ہے اور انہوں نے UAE میں کریم کو بیچا $2.5 بلین.
Right. अब आप देखें एक ऐप आपने बेची, आपने पूरा जो हमारा इकोनॉमिक पैकेज है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं और बायो टेक्नोलॉजीज हैं, ये एक्चुअली चेंज करेंगे पाकिस्तान की। राइट। सो थैंक यू वेरी मच जी मिर्जा साहब। मैं बहुत मशहूर हूँ जी, आज हमारे यहाँ पे या आप बाद में जब होंगे उसमें आए, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो प्लीज है ना, होगा उसके मैं बाद। बहुत मशहूर हूँ जी। आज हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद से गुरुद्वारा के काफ़ी सारे चैम्बर भी, एसोसिएशन भी तशरीफ फरमा है। रावलपिंडी चैम्बर से हैं, अटक चैम्बर से हैं, इस्लामाबाद चैम्बर से हैं, चकवाल चैम्बर से हैं, जेलम चैम्बर से हैं, हरीपुर चैम्बर से हैं, इसी तरीके से मर्दान चैम्बर से हैं, पेशावर चैम्बर से हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पे चैम्बर ऐसे। हमारी बहन मर्दान चैम्बर की अगर आपने गाना है तो फिर हम आपको एक शिल्ड दे दें, वो जरा काफ़ी अभी जो हमारी नुमाइंदगी जो है चौधरी फवाद साहब के करने के लिए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अच्छा। हजरत अदीब शख्सियत है। ये जिस ग्रुप से मिर्जा साहब, मिनिस्टर साहब की अगली कमिटमेंट है, सो हम उनको एक जो एक सुवेनियर। इतनी उन्होंने आए हैं तो उनको अच्छा, चलो। बताना भी तो चाहिए। ये हमारे हरदल अजीज शख्सियत है, ये पीटीआई के बहुत जबरदस्त वर्कर बंदे हैं, सिपाही हैं ये, और इनकी जो कारकर्दगी है वो किसी से चुपी नहीं है। No doubt जी, no doubt। हमारा सर ये मसला ये है बिजनेस कम्युनिटी का, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले दिन से तब्दीली का जो नारा लाया, उनके आप रावल दस्ते के साथी हैं, और आपने ये कहा है और ये जिम्मेदारी उठाई है कि बिजनेस कम्युनिटी को आप साथ लेके चलेंगे, उनके मसाइल को कम करेंगे। लेकिन सर अफसोस के साथ कि अभी भी देखें, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेस्क बनाया कि आसानियां पैदा करने बिजनेस, लेकिन अभी तक कोई आसानियां नहीं हुई। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका जो ज़ेन है, आपका जो मिशन है, आप जो चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को फार्म हाउसेज बने, ज़राअत मुल्क डेवलप करे, तरक्की करे, आप मीट के बारे में कहते हैं, लेकिन सर बात भी इतनी हर्डल है, इतनी रुकावटें, खुदा रहा उन रुकावटों को भी दूर करें। जब कोई बिजनेसमैन आप कहते हैं रियल स्टेट से निकले, रियल स्टेट से कैसे निकले? रियल स्टेट में तो कोई मसला होता नहीं है। बाकी आप कोई बिजनेस करने जाए तो आपको 4-4 महीने तो कंपनी बनाने में लग जाते हैं। एक स्पेन की कंपनी सर यहाँ की आई, उसने कहा कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, उससे भी सर अब तो 3 दिन लगते हैं आपको। सर नहीं है सर, अभी भी यार आपके साथ सर मैं आमिर को भेज देता हूँ। वो सर आप जब करेंगे ना तो आप हमारे सारे मसाइल हल करेंगे। हम समझते हैं कि आप वर्कर बंदे और हमारे मसाइल को हल करेंगे। अब मैं इसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब है अब्दुल समी साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको मौका जी जज़ाकल्लाह मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर PCCI। I would like to announce that we have some souvenirs for the guests. So I would like DG Mr. Ismail Gul Khader and our chief guest Mr. Chaudhry Fawad Hussain present the souvenirs among the guests. So I would like to invite yes sir, please. I would like to invite President FPCCI Mr. Mia Anjum Nisar Sahab, please receive your souvenir. Mia Anjum Nisar Sahab.